السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بس کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ الرعد کے رکوع نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں جو کافر ہیں، لولا کیوں نہیں انزل نازل ہوئی علیہ ان پر آیۃ من ربہ، ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ یعنی کیا ہی بے وقوفانہ باتیں ہیں کہ ہر انسان پر کیا اللہ تعالیٰ نشانیاں نازل فرمائے۔ ایک سوچ، ایک فکر یا ایک دماغ کی اختراع تو ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ذات کی یہ حکمت ہرگز نہیں ہو سکتی کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے نشانی اترے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ خاص لوگوں کو چن لیا، مخصوص فرمایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنایا اور ان کو اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ انہی پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں نازل فرمائیں۔ قل آپ فرما دیجیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یضل گمراہ کرتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من اناب جو توجہ دے۔ اب اصل چیز توجہ ہے۔ ہدایت یا گمراہی کا جو فیصلہ کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ توجہ ہے، کہ جو اللہ کی طرف توجہ کرے، رخ کرے، رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ اور مطمئن ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، بذکر اللہ اللہ کے ذکر سے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، یہ نشانی ہے۔ ان کے ایمان کا جو جذبہ ہے وہ ان کو مطمئن کرتا ہے، سکون دیتا ہے۔ الا خبردار، بذکر اللہ اللہ ہی کے ذکر کے ساتھ، تطمئن القلوب دل اطمینان پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں۔ دلوں کے سکون کی ایک ہی دوا ہے اور وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ اسم اللہ جس میں آتا ہو، کیونکہ یہ ایسا اسم ہے جس میں سب سے بڑھ کر طاقت ہے۔ تو اگر آپ ہر چیز میں الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، استغفر اللہ ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ یقین رکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ذکر کی وجہ سے، یہ اللہ کا ذکر ہوگا اور اس کی وجہ سے آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ اطمینان دے گا۔ تو اس لیے ہر صورت میں اٹھتے بیٹھتے اللہ ہی کو یاد رکھیں، نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اس نے آپ کو آزمائشوں سے بچایا، اس پر شکر ادا کریں۔ ہر پر اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر سے مراد تسبیحات نکالنا نہیں ہے، لیکن بس دل میں یاد رکھیں کہ اس خالق کی عطا ہے جو بھی ہمارے پاس ہے، اور اس نے اگر ہمیں آزمائش میں ڈالا تو نکالنے والا بھی وہ ہے۔ ہر پل اللہ ہی کی طرف دھیان رہنا، اللہ ہی کو یاد رکھنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، طوبی پسندیدہ، عیش عشرت والا، مسرت والا، لہم ان کے لیے، حسن مآب اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے۔ آخرت میں انہی کے لیے عیش، مسرت، خوشی اور بہت عمدہ ٹھکانہ بھی ہوگا۔ ان کے لیے جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل میں دلچسپی لیتے رہے۔ یہ نہیں کہ اگر کوئی ٹک ٹاک پہ چل پڑا، فیس بک پہ جو بھی ٹرینڈ چل پڑا اسی کے پیچھے چل پڑے، جی نہیں۔ اسلام تو سنی سنائی بات کو آگے پہنچانے تک سے منع کرتا ہے، اور یہ چیزیں تو آج کل فیک نیوز ہی کو آگے کنورٹ کرتی ہیں، اور بغیر تصدیق کیے ایک سے دوسرے، دوسرے سے چوتھے، اور ٹرینڈنگ چلائی جاتی ہے۔ تو اس لیے ٹرینڈنگ میں بھی احتیاط کریں کہ جو ٹرینڈ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً اللہ کے لیے اور دین کے راستے میں ایک اچھا پوائنٹ ہے، اچھا ثابت ہوگا، پازیٹیو ہے، یا دنیا کے لحاظ سے بھی اگر اس کا فائدہ ہے آپ کی ذات کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، تو اس ٹرینڈ میں حصہ لیں، ادروائز ہر فضول چیز میں کبھی پارٹیسپیٹ نہ کریں۔ یہی اس دین اسلام کا اصل کرکس ہے کہ آپ کے عمل نیک اس وقت ہوں گے جب آپ سوچ سمجھ کر اللہ کے دین کو اختیار کیے رکھیں گے اور گناہ سے بچتے رہیں گے۔ پہلا آپ کا قدم گناہ سے بچنا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق بھی انشاءاللہ مرحمت فرمائے گا۔ کذالک، اسی طرح، ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، فی امتن، ایسی امت میں، قد جو خلات گزر چکی، من قبلھا اس سے پہلے ساری امتیں گزر چکی تھی، امتیں، قومیں، لتتلوا تاکہ آپ تلاوت کریں، علیہم ان پر، الذی وہ جو اوحینا ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف، وہم اور وہ، یکفرون بالرحمن رحمان کا انکار کیے ہوئے تھے۔ یعنی وقت کیا یاد دلایا کہ آپ کی امت سب سے آخر پر آئی
اور ایسی امت تھی جو اللہ کو نہیں مان رہی تھی، بتوں کی پوجا کر رہی تھی، پورا سارا عرب آپ دیکھ لیں اسی بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان پر یہ وحی، یہ قرآن پاک جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا اس کو تلاوت فرمائیں، آپ ان کے اوپر یہ کتاب پڑھ کر سنائیں۔ کل آپ یہ بھی ان کو بتا دیں، یہ فرما دیں، ہوا وہ ربی، میرا رب ہے، لا الہ نہیں معبود الا مگر ہوا وہی، علیہ اس پر توکل تو میں نے بھروسہ کیا، و الیہ اسی کی طرف متاب میرا رجوع ہے۔ ولو انا اور اگرچہ بے شک قرآن یہ قرآن سیرت چلا دیے جاتے بہل جبال اس سے پہاڑ اتنا اس قرآن پاک کے اثر انگیزی کا ثبوت معجزانہ طور پر اگر دیا جاتا تو یہ پہاڑ چلنے لگتے، او قطعت یا کاٹ دی جاتی، بہل ارض اس سے زمین یعنی پھاڑ دی جاتی، زلزلوں کی صورت میں معجزانہ طور پر قرآن کے معجزے کے طور پر پھاڑ دی جاتی، او کلما یا کلام کرتے بھی اس کے ساتھ الموتى مردے، اس قرآن پاک کے ذریعے سے یعنی کہ اس کے معجزانہ اثر کے ساتھ کلام کرنے لگتے مردے، یہ سب کچھ بھی ہو جاتا پھر بھی یہ لوگ کبھی اللہ کی طرف نہ آتے، بلکہ للہ اللہ ہی کے لیے ہے الامر تمام کام، جمیعاً سب کا سب اللہ ہی کے لیے سب کام ہے، اس کے اختیار میں ہے، وہ جس طرح چاہے ان کو انجام دے۔ افلم یئس الذین آمنوا، کیا ایمان والوں کو بھی علم نہیں ہے، کیا ان کے اندر اس چیز کا پختہ یقین نہیں ہے، اللہ یشاء اللہ اگر اللہ چاہتا لہدی الناس جمیعا تو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو ہدایت پر رکھتا، سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ جی کیوں نہیں، ایمان والے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ اس کے منشا میں نہیں ہے۔ اس نے اسی طرح ایک گروہ سے دوسرے کو غلبہ ہمیشہ سے عطا فرمایا، کفر اور اسلام کی جنگ اور کشمکش کو قائم رکھنے کے لیے اس نے سب انسانوں کو ہدایت پر نہیں رکھا۔ ولا یزال الذین کفروا، اور یہ کافر لوگ ہمیشہ رہیں گے، تصیبہم ان کو پہنچتی رہے گی، بما جو صنعوا کرتے رہے، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا پہنچے گا، قاریۃ کوئی بھی مصیبت پہنچے گی، او تحل یا وہ واقع ہوگی قریباً ان کی قریب ہی من دارہم ان کے گھروں کے، یا ان کے آس پاس سراؤنڈنگز میں ایسی چیزیں وقوع پذیر ہوں گی، ایسے عذاب آئیں گے کہ ان کو ان سے ڈرایا جائے گا، چھوٹے چھوٹے عذاب آس پاس بھیج کے یا ان کے اوپر، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی وعد اللہ، اس کے بعد اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا، یعنی قیامت قائم کر دی جائے گی یا ان کو موت واقع ہو جائے گی۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد، اپنے وعدہ کے خلاف ہرگز نہیں کرتا۔ یہیں پہ رکوع نمبر 4 مکمل ہوا۔ رکوع نمبر 5 کے ساتھ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔